السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 246 کا بقیہ حصہ۔ اس کا کچھ حصہ ہم کل کے سبق میں ادا کر چکے ہیں، بقیہ حصہ آج مکمل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، قالو، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی دیکھیں گے۔ قالو، قاف حروف جو یہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم نے لمبا پڑھا الف مدہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یہاں پر الف مدہ ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو ٹھیک ہے اتنا لمبا پڑھا۔ قالو، لام کے بعد واو ساکن آ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے اس لام کو ہم نے کھینچاؤ کے ساتھ پڑھنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، اور اس لمبا پڑھنے کا دورانیہ جو ہے، ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ایک الف کی مقدار ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَا، یہاں پر بھی میم کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے لمبا پڑھا، ورنہ میم زبر میں، ٹھیک ہے، اتنا یہ درست نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر ہم نے الف مدہ کو ملا کر وَمَا اس طرح پڑھا، ٹھیک ہے۔ وَمَا لَنَا، یہاں پر نون کو کھنچاؤ دیا اس کے اوپر چھوٹی مد کی وجہ سے، لَنَا اللہ، لام مشدد ہے، مشدد حرف جو ہے وہ دباؤ پریشر سے پڑھا جاتا ہے اور 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر اور دوسری دفعہ خود اکیلا اللہ، ٹھیک ہے، اس طرح 2 دفعہ اللہ۔ آگے دیکھیں، نقاتل، قوف یہ موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، حلق سے ادا کریں گے، اور جو ہے اس کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا پڑھا۔ نقاتل، فی، یا ساکن کی وجہ سے فا کو ہم نے لمبا پڑھا، فی سبیل اللہ، یہاں پر با کے بعد یا ساکن آ رہی ہے، تو یا ساکن ہو، واو ساکن ہو، یا الف مدہ ہو، تو اس کی وجہ سے ہم نے جو ہے اس حرف کو جس کے بعد یا ساکن واو ساکن آ رہے ہوتے ہیں، تو اس حرف کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر لمبا ادا کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سبیل اللہ، یہاں پر جو ہے لفظ اللہ کی لام باریک ادا کی جائے گی، کیونکہ اس کے پیچھے والا حرف یعنی کہ لام اس کے نیچے زیر ہے۔ وَقَدْ، دال جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے ہلاتے ہوئے ادا کرنا ہے۔ وَقَدْ اخرجنا، اخرج، جیم حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ہلا کر ادا کرنا ہے۔ اخرجنا، نون کے بعد الف مدہ کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا۔ من دیارنا، نون ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس نون کو مخفی کر کے اس کی آواز کو ناک میں چھپاتے ہوئے نکالنا ہے۔ من دیارنا، آگے دیکھیں، وَأَبْنَائِنَا، بغیر وقف کے اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہاں پر جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت کی وجہ سے ہم نے اس کو وقف کے ساتھ پڑھنا ہے، وَأَبْنَائِنَا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر با جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، تو اس کو ہم نے ہلا کر ادا کیا، اور نون کے بعد الف کے اوپر بڑی مد ہے، تو بڑی مد کو کھینچ کر ادا کرنا ہوتا ہے، اور اس کو کھنچاؤ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 3 الف کی مقدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، فَلَمَّا، میم مشدد ہے، تو مشدد میم پر غنہ کیا جاتا ہے، تو اس پر ہم غنہ کریں گے۔ فَلَمَّا كُتِبَ، كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ،
عین حلق سے ادا کریں گے، اور لام کے بعد جو ہے یہ یا ساکن آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے اس لام کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا ادا کرنا ہے۔ علیہم القتال تولوا، لام کے بعد واو ساکن کی وجہ سے اس لام کو ہم نے لمبا ادا کیا ایک الف کے برابر، اور یہ مشدد لام ہے تو اس کو ہم نے پریشر اور دباؤ سے پڑھنا ہے۔ تولوا، آگے دیکھیں، الا، لام مشدد ہے، ٹھیک ہے، الا قلیلا منہم، قالی، قوف موٹے حروف میں سے، پر حروف میں سے، اور اس کے جو ہے یہ حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے، اور لام کے بعد یا ساکن آ رہی ہے تو اس لام کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے، قالی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر جو ہے لام کی تنوین ہے، اس کے بعد میم ہے جو کہ 4 حروف یا واو میم اور نون میں سے ایک ہے، تو جہاں پر بھی تنوین کے بعد ان چاروں حروف میں سے کوئی حرف آ رہا ہو تو وہاں پر ادغام بالغنہ یا ادغام ناقص کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو ہم نے جو ہے غنہ کے ساتھ ان کو ملا کر پڑھنا ہے۔ قلیلا منہم، یہاں پر وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے لیکن پیچھے سے ساکن حرف ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ، یہاں پر لفظ اللہ کی لام موٹی اور پر ادا کی جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے واو کی زبر ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اس کو دیکھیں، علی، عین حلق سے ادا کریں گے، لام کے بعد یا ساکن آ رہا ہے، علی، یا ساکن کی وجہ سے جو ہے اس حرف کو ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہے میم کی تنوین ہے اور اس کے بعد با آ رہی ہے، تو تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو ایسی صورت میں وہ تنوین جو ہے میم سے بدل جاتی ہے، یعنی کہ اس تنوین کی جگہ پر ہم نے میم کو پڑھنا ہوتا ہے۔ اب اس کو علیمن اس طرح نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کے ساتھ میم کو ملا کر پڑھا جائے گا، علیم بالظالمین، یہ موٹے اور پر حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے، بالظالمین، اور اس کو ہم نے لمبا ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے جو کہ عام زبر کے مقابلے میں ایک الف کے برابر لمبائی کے ساتھ کھنچاؤ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا، امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال، دعاؤں کی درخواست، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔